27واں پارہ سورہ ذاریات آیت نمبر 55۔ سورہ ذاریات کی آخری آیات مبارکہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر، اور آپ نصیحت کیجئے، فإن الذکرى، پس بے شک نصیحت، تنفع المؤمنین، نفع دیتی ہے ایمان والوں کو۔ وما خلقت الجن والانس، اور نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں اور انسانوں کو، الا لیعبدون، مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، اے میرا نبی، اگر یہ کافر لوگ آپ کو ساحر، مجنون، کاہن کہتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے ایسا ہی کیا اور ان نبیوں نے ان چیزوں پر صبر کیا، لہٰذا میرا نبی آپ بھی صبر کیجئے۔ اور آج کی آیت میں فرمایا، میرا نبی آپ کا جو کام ہے آپ وہ کیجئے، باقی ہدایت آپ کے قبضے میں نہیں ہے، جس کے نصیب میں ہدایت ہوگی وہ قبول کرے گا۔ آپ کا کام ہے صرف آپ لوگوں کو ایمان کی دعوت دیں، آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں، منوانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس آیت میں یہ سمجھایا گیا کہ اللہ کی طرف سے انبیاء اور ان کے وارثین پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ امت کے سامنے احکام خداوندی پیش کریں، اللہ کے جو احکامات ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کریں اور لوگوں کو نصیحت کریں اور اس کی لوگوں کو تبلیغ کریں، اس لیے کہ یہ نصیحت کرنا، یہ شریعت کا بیان کرنا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے، ایمان والے بندے کو یہ چیز نفع دیتی ہے۔ قرآن نے کہا، اے میرا نبی، آپ کی ذمہ داری بھی صرف اتنی ہے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کی ذمہ داری ہے میرا جو پیغام، میرا جو قانون قرآن کی صورت میں دیا گیا، آپ اس کی تبلیغ کریں، آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں، آپ اس کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کریں۔ باقی کوئی مانے یا نہ مانے، منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا کام صرف لوگوں تک میرا پیغام پہنچانا ہے۔ بعض لوگ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عالم، کوئی مبلغ، کوئی داعی بات کرتا ہے دین کی یا کوئی واعظ کہتا ہے تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں، چھوڑو جی، ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، فضول ہے ان لوگوں کے آگے بات کرنی یا ان کو قرآن سنانا یا ان لوگوں کو جو ہے یہ اللہ کا پیغام پہنچانا یا ان کو مسائل بیان کرنا۔ لوگ کہتے ہیں فضول ہے، کوئی اثر نہیں ہوتا، تو یہ بات بالکل غلط ہے، فضول نہیں ہے، فائدہ ایمان والے کو اس کا ضرور ہوتا ہے۔ جس انسان کے دل کے اندر بھی ایمان ہوتا ہے اس انسان کو قرآن و سنت کی بات فائدہ قرآن نے کہا ضرور دیتا ہے۔
آج نہ صحیح کل زندگی کے کسی موڑ پہ انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ میرا نبی نصیحت کیجئے، اس لیے کہ نصیحت کی بات مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ یاد رکھیں ایمان کا نور ہر مومن کے دل میں ہوتا ہے۔ جیسے کبھی آپ نے دیکھا ہو بہت ساری لکڑیاں جلائی گئیں اور ان کی راکھ بن جاتی ہے، راکھ کا ڈھیر لگ جاتا ہے، اور سمجھنے والا دیکھنے والا بندہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ ساری راکھ ہی ہے، لیکن ہوا چلتی ہے، راکھ اوپر سے اڑ جاتی ہے، نیچے سے گرم کوئلے نظر آتے ہیں، لال سرخ کوئلے، یا انسان اوپر سے راکھ کو ہٹاتا ہے تو نیچے آگ کے انگارے نظر آتے ہیں۔ اور یہی حال ایمان والے بندے کا ہے، یہی حال مومن آدمی کا ہے۔ گناہ کی وجہ سے ایمان کے نور پر سیاہ دبا لگا ہوتا ہے۔ ایمان ہے اس بندے کے دل کے اندر، لیکن گناہ اتنے کرتا ہے کہ ایمان کے نور پر سیاہ دبا لگ جاتا ہے۔ اور بسا اوقات کسی مجلس میں ہوتا ہے، کسی مجمع میں ہوتا ہے، کوئی بات نصیحت کی سنتا ہے، ایک بات کوئی ایسی دل پر انسان کے لگتی ہے کہ اس انسان کا دبا ہوا وہ ایمان کا نور سامنے آ جاتا ہے، ایمان چنگاری کی طرح روشن ہو جاتا ہے۔ تو جب ایسے انسان کو بار بار نصیحت کی جاتی ہے تو زندگی انسان کی بدل جاتی ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا، فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے میرا نبی آپ ان کو نصیحت کرتے رہیں، نصیحت چھوڑیے نہ، چاہے وہ سنیں نہ سنیں، آپ کا کام ہے نصیحت کیجئے۔ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والے کو نصیحت کی بات ضرور فائدہ دیتی ہے۔ لہٰذا یہ نہ کہا جائے کہ چھوڑو جی ان پر اثر ہی نہیں ہوتا، یا اولاد انسان کی ہوتی ہے، انسان بس اس کو نصیحت نہیں کرتا، کہتا ہے جی یہ خود بڑے ہیں، اب ان کو خود سمجھ جانا چاہیے۔ یہ بات غلط ہے۔ والدین کو گائے بگائے اولاد کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت ایمان والے کو فائدہ دیتی ہے۔ اولاد بڑی بھی ہو یہ نہ کہا جائے کہ اب بڑے ہیں ہم کیا نصیحت کریں جی، خود سمجھدار ہیں سمجھ جائیں گے، نانا نصیحت کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ وہ بچے ہیں، جوانی کی اس عمر میں ہیں، آپ باپ کی پوری زندگی گزر چکی ہے، اس کی جو نصیحتیں ہیں یہ تجربے والی ہیں، وہ اگرچہ پڑھا لکھا نہ بھی ہو، اس نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے، اسے ان چیزوں کا تجربہ ہے، ضرور اس باپ کی اولاد کو نصیحت ضرور فائدہ دیتی ہے۔ اتنی بات کہہ کر نہ ٹال دیا جائے کہ یہ خود بڑے ہیں، اب ہمیں شرم آتی ہے نصیحت کرتے، ان کو روکنا ان کو ٹوکنا، نانا ان کو نصیحت کرتے رہا کریں۔ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والے کو نصیحت ضرور فائدہ دیتی ہے۔ فرمایا وَذَكِّرْ، اور آپ نصیحت کیجئے، فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، پس بے شک نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، اور ہم نے نہیں پیدا کیا جنات اور انسانوں کو۔ انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد اللہ نے بیان کیا، إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یہ دونوں مخلوقات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ دونوں میری عبادت کریں۔ امام رازی رحمہ اللہ نے لکھا، عبادت میں دو چیزیں شامل ہیں، التعظیم لامر اللہ، اللہ کے حکم کی تعظیم، اللہ کا جب حکم آ جائے سر نیچے کر لیا جائے، مان لیا جائے۔
عبادت میں دوسری چیز آتی ہے وَشَفْقَةُ عَلَىٰ خَلْقِ اللَّهِ، مخلوق خدا پر شفقت کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا کہ عبادت سے اللہ فرماتے ہیں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر انسان اور جنات عبادت کریں گے تو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان مخلوقات سے اپنی عبادت کروا کے بندوں سے کوئی مفاد چاہتا ہوں، بندوں سے روزی طلب کرتا ہوں۔ فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں اللہ ساری کائنات کو رزق دینے والا ہوں اور میں طاقت والا ہوں۔ دنیا کا چونکہ یہ دستور ہے کہ آقا اپنے غلام کی کمائی کھاتے ہیں اور ان کے لیے کام کیا جاتا ہے، غلام اپنے آقا کے لیے کام کرتے ہیں اور انہیں کما کر دیتے ہیں، مگر اللہ ان چیزوں سے پاک ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے واضح انداز میں فرما دیا مجھے تمہاری کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، عبادت کرو گے تو فائدہ تمہارا اپنا ہے، نہیں کرو گے نقصان تمہارا اپنا ہے۔ اس لیے فرمایا تمہارے لیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں اللہ نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تم مجھے روزی دو گے، تم مجھے رزق دو گے، بلکہ میں اللہ ساری کائنات کو کھلاتا ہوں۔ فرمایا ما اريد منہم، اللہ فرماتے میں نہیں چاہتا ان سے من رزق، کوئی روزی کوئی رزق نہیں چاہتا۔ عبادت کروانے سے میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں سے روزی چاہوں۔ وما اريد، اور میں نہیں چاہتا ان یطعمون، یہ کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ کھانے پینے سے پاک ہے، لوگ یہ نہ سمجھ لیں اللہ عبادت کیوں کرواتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی هو الرزاق، وہی روزی دینے والا ہے۔ پتھر کی سات تہوں میں کیڑے کو سبز پتا پہنچانے والا اللہ ہے۔ بظاہر کوئی سوراخ نہیں ہوتا، بظاہر کوئی کھڑکی دروازہ نہیں ہے، جہاں بھی کوئی مخلوق ہے وہاں رزق اللہ کی ذات پہنچاتی ہے۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ہر چیز کی رزق کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے۔ ان اللہ هو الرزاق، بے شک وہ اللہ وہی روزی دینے والا ہے۔ ذو القوة المتین، زبردست طاقت والا ہے۔ فإن للذین ظلموا، بس بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، ذنوبا مثل ذنوب اصحابہم، ان کی بھی ایسی باری آئے گی جیسے ان کے ساتھیوں کی باری آئی تھی۔ فلا یستعجلون، پس وہ جلدی نہ کریں مجھ سے۔ آخر میں اللہ پاک نے تنبیہ فرمائی ظالم لوگوں کو کہ اے ظالموں، جو اللہ کی توحید کے منکر ہو، نبی کی رسالت کے منکر ہو، گناہوں کے اندر زندگی گزار کر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، فرمایا جیسے تم سے پہلے لوگوں نے کفر شرک کر کے کیا، انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا، میں اللہ نے ان کو عذاب دے کر تباہ کر دیا۔ اب تمہاری باری ہے، تم بھی اگر اللہ کی توحید کو نہیں مانو گے، نبی کی رسالت اور نبی کی کتابوں کو نہیں مانو گے، تمہارا حشر بھی ویسا ہی ہوگا۔ ذنوبا مثل ذنوبہم باصحابہم، فرمایا جیسے ان کی باری آئی ابھی تمہاری باری بھی ہے۔ اگر تم ظلم کرو گے
فویل للذین کفروا، فرمایا پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من یومہم الذی، ان کے اس دن سے، الذی یوعدون، جس کا وہ وعدہ کیے گئے ہیں۔ فرمایا اس قیامت کے بارے میں اور عذاب کے بارے میں جب نبی پاک ان کافروں کو کہتے کہ دیکھو پہلی قوموں پہ عذاب آیا، تمہارے اوپر بھی عذاب آئے گا، وہ کہتے تھے ابھی لے کر آؤ، جلدی لے کر آؤ، عذاب کا مطالبہ، قیامت کا مطالبہ جلدی کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا فلا یستعجلون، جلدی نہ کرو قیامت اور عذاب کے بارے میں، ان قریب وہ آنے والی ہے اور پھر ہر انسان کو کیے کی سزا مل جائے گی۔ اللہ تعالی